ہے تو قیامت کے دن اللہ تمہیں کس طرح سے عزت عطا فرمائے گا. دنیا میں اللہ نے اگر ہمیں مال و دولت عطا کیا ہے تو کل قیامت کو بھی اللہ ہمیں ہی عطا کرے گا. تو وہ مسلمانوں کا اس بات پہ مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے پاس تو دنیا کے اندر مال نہیں ہے, تمہارے رب نے تمہیں دیا, تو آخرت میں تمہیں وہ کیا دے گا. تو جب قیامت کا منظر ہوگا نا تو وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کے ان کو دیکھیں گے اور ان کو پہچان بھی لیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو دوزخی ہوں گے ان کے چہروں سے بھی یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ دوزخی ہیں, اور جنتیوں کے چہرے سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ جنتی ہیں. تو جب وہ دیکھیں گے نا انہی لوگوں کو جو مذاق اڑاتے تھے اہل ایمان کا, ان کو کہیں گے کہ تم لوگ کہتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں دنیا میں بھی غریب ہیں, آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا, تو آج تمہیں کیا ہوا ہے, آج تم لوگ دوزخ کی طرف جا رہے ہو اور یہ غریب مسلمان اہل ایمان جنت کی طرف جا رہے ہیں. آج تمہارے وہ مددگار, آج تمہارے وہ اللہ کے ساتھ شریک کس جگہ پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کا منظر بیان فرما کر پھر آگے سے اس کی وجہ بیان کی کہ یہ ہوگا کیوں. آگے اللہ تعالیٰ نے 4 انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے, سیدنا نوح علیہ السلام کا, اس کے بعد قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے, قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے, اور قوم صالح کا ذکر فرمایا. ان 4 انبیاء کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ایک ربو کے اندر, اور اس میں بتایا یہ کہ جب بھی نوح علیہ السلام 950 سال ان کو تبلیغ کرتے رہے کہ تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کا حکم مانو, تو مسلسل انکار کرتے رہے. اور جب مسلسل انکار کرتے رہے تو پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. یہ نہیں تھا کہ اچانک سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت نہیں دی, بلکہ اللہ نے ان کو 950 سال سے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت عطا کرتا رہا کہ تم لوگ اسی طرح میرے نبی کی بات مان لو اور اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دو. لیکن انہوں نے 900 سال سے بھی زیادہ نبی کی نافرمانی کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا, اور ان کا جواب بھی نقل فرمایا کہ جب بھی نوح علیہ السلام ان کو کہتے تھے نا کہ ایمان لے کر آؤ, تو وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں, ہم تو آپ کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اللہ کا نبی تو ہونا چاہیے ایسا کہ جو ہم اس سے خواہش کریں نا وہ ہماری وہ خواہش پوری کر دے. یا اللہ کا نبی ہو کوئی فرشتہ, یا اللہ کا نبی کوئی ایسی مخلوق ہو جو ہماری طرح کی نہ ہو. آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں, تو ہماری طرح کے انسان ہونے کی وجہ سے ہم آپ کو نبی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی آتے ہیں, اور انسانوں کی شکل میں آ کر وہ اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچایا کرتے ہیں. تو جب نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ جواب دیا, بار بار ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں, ہم آپ کو گمراہی پر سمجھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اس جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو عذاب دیا, اور ایسا عذاب دیا کہ ساری قوم نوح جو تھی اس پر ایسا سیلاب آیا کہ سارے لوگ مر گئے, لیکن صرف نوح علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لانے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے ان کو نجات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے پہلی قوم کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ انہوں نے 900 سال سے اوپر ایک نبی کی تبلیغ اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھایا. پھر آگے قوم عاد آئی, جب قوم عاد آئی تو ان کے نبی جب ان کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے قوم عاد, اللہ کی تم مخلوق ہو, اللہ کی عبادت کرو. تو انہوں نے بھی آگے سے اسی طرح کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم کے نبی جو تم بنے ہوئے ہو, ہم تمہیں نبی مانتے ہی نہیں ہیں, ہم تو تمہیں معاذ اللہ یعنی کہ نارمل انسان سمجھتے ہی نہیں, ہم تمہیں مجنون سمجھتے ہیں. میں لفظ وہ نہیں بولنا چاہ رہا, مجنون سمجھتے ہیں, تم تو صحیح ہو ہی نہیں. ہمیں جس طرح کے ہمارے آباء و اجداد نے طریقے سکھائے ہیں نا, ہم انہیں پر چلیں گے. تم ہمیں ایک نئی بات بتا رہے ہو کہ یہ آپ دیا
تو اللہ تعالیٰ نے وہ قوم عاد کا یہ ذکر فرمایا کہ اتنی طاقتور تھی وہ قوم کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جسم عطا فرمایا تھا کہ پوری نسل انسانی میں ایسی طاقت کسی کو نہیں عطا فرمائی. وہ پہاڑوں کے اندر ان کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے اور بڑا پیسہ وافر تھا ان کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے نبی کی اس تبلیغ کی نافرمانی کی، نبی کے حکم کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا اور اس عذاب کے نتیجے کے اندر وہ ساری قوم ہلاک ہو گئی. اور پھر اس کے بعد قوم سمود کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم سمود جو تھی ان کے اندر سیدنا صالح علیہ السلام وہ تشریف لے کر آئے اور انہوں نے بھی آ کر یہی تبلیغ کی کہ اے لوگوں، تمہیں اللہ نے جو رزق دیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی وافر دنیا کے اندر نعمتیں عطا کی ہیں، تم اللہ کی عبادت کرو. اور انہوں نے ایک نشانی طلب کی کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی تو دکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا نشانی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے سامنے، اگر اس پتھر کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے نا تو ہم مان جائیں گے کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. جب سیدنا صالح علیہ السلام آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر سے ایک بڑی خوبصورت اونٹنی کو نکالا ان کی آنکھوں کے سامنے. جب وہ اونٹنی باہر آئی تو پھر نبی نے خبردار کیا کہ یہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے اور تم اس اونٹنی کو کبھی بھی تکلیف نہ دینا، جہاں سے یہ کھائے اس کو کھانے دینا، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے. اگر تمہارے مال میں سے کچھ کھائے گی بھی نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض بڑا وافر رزق عطا فرمائے گا. تو جب وہ اونٹنی صبح نکلا کرتی تو وہ دیکھتے کہ جی وہ کبھی کسی کی فصل میں سے کچھ کھاتی، کبھی کسی کی فصل میں سے کھاتی. تھوڑے دن وہ برداشت کرتے رہے، پھر بعد میں انہوں نے مل کے کہا کہ یہ تو اونٹنی ہمارا سارا مال کھا جائے گی، تو اس کا کوئی ہمیں علاج کرنا چاہیے کہ یہ ہماری فصلوں میں سے ہم نہ اس کو روک سکتے ہیں، اتنا یہ مال کھا جاتی ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، اس کو ختم ہی کر دیا جائے. سیدنا صالح علیہ السلام آپ نے ان کو خبردار کیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، تمہارے کہنے پہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ پتھر سے نکل کر آئی ہے. اب تمہارا حق یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی بے حرمتی نہ کرو، یہ اللہ کی نشانی ہے، جس طرح یہ کھانا چاہے اس کو کھانے دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں یہ بات مانتے، یہ ہمارا نقصان کرتی ہے. انہوں نے اس اونٹنی کو شہید کر دیا، اس کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کے نتیجے کے اندر اس قوم کے اوپر بھی عذاب کو مسلط فرمایا اور وہ قوم بھی صفائے ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئی. تو یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اندر ایک تاریخ بھی بیان ہو رہی ہے. دنیا کی کوئی مستند تاریخ اس طریقے سے بیان نہیں کی جا سکتی، اتنے ہزار سال پہلے کی جو قومیں تھیں ان کے حالات. لیکن قرآن کریم دیکھیں کہ ایک ہی رکوع کے اندر ہسٹری بھی بیان ہو رہی ہے، اخلاقیات بھی بیان ہو رہی ہے، انبیاء کے نصائح بھی بیان ہو رہے ہیں اور توحید اور رسالت کی حقانیت کو بھی ثابت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہی قرآن کریم کی خصوصیت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط کیا، پھر اگلی قوم جو تھی وہ سیدنا شعیب کی قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کا جو گناہ تھا نا بڑا، وہ یہ بتایا کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے. نبی ان کو کہتے تھے کہ تم ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، بلکہ جتنا حق بنتا ہے اس کے عوض اتنا ہی مال دو، اس میں کمی بیشی نہ کرو. لیکن وہ ہمیشہ سے آگے سے نافرمانی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کے صلے کے اندر جب انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب کو مسلط کیا. اور یہاں پر یہ بھی بات قابل غور ہے کہ جو برائی ہوتی ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے قوم کے اندر رائج ہو جاتی ہے. وہ کبھی نبی کی نافرمانی ظاہراً الفاظ کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی نبی کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہے. جب کسی معاشرے کے اندر اس طرح کی برائیاں عام ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وجہ سے ان لوگوں کو ہم نے اس دنیا میں عذاب دیا.
ان 4 جو انبیاء تھے ان کے قصوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہی یہود کی طرف اشارہ فرمایا، کیونکہ یہودی مدینہ کے اندر آ کر آپ سے نہ سوال کیا کرتے تھے طرح طرح کے. کبھی وہ کہتے تھے کہ جی موسیٰ تو ہمارے نبی تھے، آپ نبی ہیں تو آپ ہمارے لیے کوئی ایک اور کتاب نازل کر کے دکھائیں. الٹے سیدھے بات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی یاد دہانی کرائی کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ پہلی قومیں جو تمہاری کتاب کے اندر بھی ان کے قصے موجود ہیں، ان کو اللہ نے اس وجہ سے عذاب دیا اور تمہارے بڑوں کو اس وجہ سے عذاب دیا. آگے پھر ساری جو صورت ہے اس کے اندر بنی اسرائیل کا وہ قصہ بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی، سیدنا ابراہیم کے جو بیٹے تھے سیدنا اسحاق، ان کے بیٹے تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کے آگے سے پھر 11 بیٹے تھے، اور ان کے جو سب سے پیارے لاڈلے بیٹے تھے سیدنا یوسف علیہ السلام. تو سیدنا یعقوب کا جو لقب تھا وہ تھا اسرائیل، اور انہی کی آگے اولاد جو تھی ان کے 11 بیٹوں کی اولاد، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. تو بنی اسرائیل کے اندر پھر بڑے زیادہ نبی آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدنا یوسف کے دور کے اندر بادشاہی عطا فرمائی، لیکن انہوں نے پھر نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ نے ان کی نافرمانیوں کے صلے میں ان کے اوپر فرعون کو مسلط کیا. جب فرعون کو مسلط کیا تو وہ فرعون ان پر بڑا ظلم کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے ایک تو کام بھی کرواتا تھا وہ، اور کام ایسا کرواتا تھا کہ دن رات ان سے خدمت لے کر ان کی جو بچیاں تھیں ان کو وہ زندہ رکھتا تھا. ان کے جب لڑکے پیدا ہوتے ان کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ یہاں پر واقعہ طویل ہو جائے گا کہ فرعون کو جب اس کے جو تھے جادوگر انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تو وہ اس نے سارے شہر کے اندر یہ اعلان کروا دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کروا دیا جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام فرمایا کہ سیدنا موسیٰ کو اسی کے گھر میں پرورش ہوئی آپ کی، اور جب آپ بڑے ہوئے تو پھر آپ نے یہ مطالبہ کیا کہ فرعون بنی اسرائیل جو کہ ایسی قوم ہے کہ جس کے اندر بڑے نبی آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبیوں کو پیدا کیا ہے، لہٰذا ان کو چھوڑ دو، میرے ساتھ جانے دو. اس فرعون نے کہا نہیں، یہ تو میرے غلام ہیں، میں تو ان کو کسی صورت نہیں جانے دوں گا، میں ان کا رب ہوں، تم کس رب کی بات کرتے ہو. فرعون جو تھا وہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں، تم کس رب کی بات کرتے ہو اے موسیٰ. تو جب پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس کو کہا نا کہ ان بنی اسرائیل کو جانے دو، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر آپ نبی ہیں تو میرے دربار میں آئیں، میں اپنے جادوگر بلاؤں گا، آپ بھی آ جائیں. اگر آپ جیت گئے تو بنی اسرائیل آپ کے ساتھ چلی جائے گی، اگر آپ نہ جیت سکے تو بنی اسرائیل آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. سیدنا موسیٰ جب اس کے دربار میں گئے تو جادوگر آئے تو انہوں نے کہا جی کہ کیا مطالبہ ہے تم لوگوں کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو ہے نا جادو کے ساتھ، جب انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں پھینکی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ساری قوم کو سانپوں کی طرح نظر آنا شروع ہو گئی. اس کے جواب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب ان کے سامنے ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، اور اس نے سارے سانپوں کو کھا لیا، ختم کر دیا. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ کو ید بیضا بنایا. جب انہوں نے یہ دیکھا نا جادوگروں نے، تو ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ واقعی ہی اللہ کے نبی ہیں. وہ سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں. لیکن فرعون ایسا بدبخت تھا، اس نے دیکھا سامنے، اور دیکھنے کے باوجود وہ کہنے لگا کہ جی نہیں، میں تو نہیں ایمان لے کر آؤں گا، نہ ہی بنی اسرائیل آپ کے ساتھ جا سکتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ سالوں کے بعد فرعون کے اوپر بھوک اور افلاس کو جب مسلط کیا اور ساری قوم بھوکی رہنے لگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مختصر میں بیان کروں گا کہ ایسا انتظام فرمایا کہ بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نکلنے کا رستہ فراہم کر دیا. اور جب بنی اسرائیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ جب دریا پر پہنچے تو پیچھے فرعون اپنی فوج کے ساتھ آ رہا تھا.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب زمین پر مارا، اللہ تعالیٰ نے اس دریا، اس سمندر کے درمیان سے رستہ نکالا. ساری بنی اسرائیل انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے ہمارے پر اتنا فضل کیا ہے کہ ہمیں دریا سمندر کے درمیان سے رستہ عطا فرمایا ہے. ساری بنی اسرائیل اس کے درمیان سے گزر گئی. جب فرعون پیچھے آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ شاید یہ رستہ ہے، چلو میں بھی گزر جاتا ہوں. وہ فرعون جب گزرنے لگا، اللہ نے بنی اسرائیل کے سامنے پانی کو دوبارہ ملایا اور وہ سارا فرعون کی قوم اور وہ غرق ہو گئے. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جب نکلے سینا کے صحرا کے اندر، تو انہوں نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں فرعون مسلط تم پر کیا تھا. اب تمہارے سامنے میری وجہ سے، میری دعا کی وجہ سے اللہ نے تمہیں نجات عطا فرمائی ہے. اب تم اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اب تم اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ جو تمہیں حکم دے گا نا، تم اس کو اسی طرح پورا کرنا. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. جب سینا کے صحرا میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم وادی مقدس یعنی کہ فلسطین میں جاؤ. وہاں پر ایک ایسی قوم آباد ہے، تم جب جاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح عطا فرمائے گا. پہلے ہی یہ حکم فرما دیا، ان کو بشارت دے دی کہ تم جاؤ. جانے کے نتیجے میں اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا اور وہاں کی بادشاہی بھی تمہیں عطا فرمائے گا. انہوں نے انکار کیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، پہلے ان سے لڑے، جب جیت جاؤ گے تو پھر ہمیں بلا لینا، پھر ہم اندر آ جائیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ابھی بھی یعنی کہ ہدایت نہیں آئی کہ تم نے اپنے سامنے یہ دیکھا ہے اتنے سالوں کی غلامی کے بعد اللہ نے تمہیں نجات عطا فرمائی اور پھر بھی تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. وہ کہنے لگے ہم تو نہیں لڑیں گے جا کر. اللہ نے ان کے اس انکار کے نتیجے میں 40 سال ان کو صحرائے سینا کے اندر سزا کے طور پر رکھا کہ جس طرف بھی وہ جاتے تھے ان کو رستہ ہی نہیں ملتا تھا. یعنی کہ ایسا صحرا اللہ نے ان کے لیے بنا دیا کہ وہ جس طرف جاتے تھے آگے ان کو صحرا نظر آتا تھا اور 40 سال وہ صحرا کے اندر بھٹکتے رہے. اس سزا کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا اور جب بلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب تورات عطا فرمائی اور تورات عطا فرمانے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا تو پیچھے وہ اپنے بھائی جو تھے ہارون علیہ السلام ان کو وہ مقرر کر کے گئے تھے کہ بنی اسرائیل کا خیال رکھنا، یہ گمراہی میں نہ پڑے، یہ کوئی غلط کام نہ کرے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، انہوں نے پیچھے سے ایک جادوگر تھا، اس کا نام تھا سامری. اس نے کیا کیا، اپنے جادو کے ساتھ ایک سونے کا بچڑا بنایا اور جب اس نے اس پر جادو پڑا نا تو اس بچڑے کے اندر سے نا آواز آنا شروع ہو گئی. اب بنی اسرائیل اتنے ناشکرے تھے کہ پیچھے دیکھا بھی ہے کہ نبی ہمیں بچا کر لائے ہیں، لیکن ان کے اندر گناہ اتنا رچ بس گیا تھا کہ انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی. انہوں نے اس بچڑے کو اپنا رب بنا لیا اور کہنے لگے کہ ہاں سامری ٹھیک کہتا ہے، یہ جو بچڑا ہے سونے کا، اس کے اندر سے جو آواز آتی ہے نا، اس کی وجہ سے ہم اس کو اپنا رب مانیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تورات کو لے کر، جب واپس آئے تو آپ حیران رہ گئے کہ جس قوم کو میں لے کر آیا تھا اور ان کو میں نے اتنی مشکل کے ساتھ ہدایت کے اوپر ان کو چلایا تھا، تو یہ آ کر میرے اتنے دنوں کے اندر ہی یہ بچڑے کی پوجا کرنی انہوں نے شروع کر دی ہے. آپ بڑے ناراض ہوئے اپنے بھائی سے اور کہنے لگے کہ کیا میں آپ کو مقرر نہیں کر کے گیا تھا کہ ان کا خیال رکھنا. تو سیدنا ہارون آپ فرمانے لگے کہ میرے بھائی میرا قصور نہیں ہے، میں تو ان کو منع کرتا رہا ہوں کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرو. تو یہ ایسے بدبخت ہے، انہوں نے میری بات نہیں سنی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ یا اللہ، میں نے اس قوم کو اپنی پوری کوشش کی ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائے، میرے بھائی نے بھی کوشش کی ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارا اس کے اندر کوئی بھی قصور نہیں. تو یہ وہ بنی اسرائیل تھے کہ جن کے یہ کرتوت اللہ نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے بیان فرمائے کہ جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باز کرتے تھے آگے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ کرتوت بیان اس لیے کیے کہ تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنا فضل تم پر کیا، پھر بھی تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ تم کس منہ سے یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں؟ اللہ کے محبوب تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم مانے۔ تمہاری تو ساری تاریخ اللہ کی نافرمانی سے بھری ہوئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل یہ وہی ہے کہ جن کو اللہ نے پھر یہ سزا دی کہ تم ہمیشہ بھٹکتے رہو گے، تمہارا کوئی وطن نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے پھر زبردستی اس ارض فلسطین کے اندر وہ صہیونی ریاست کو قائم کیا کہ جو مسلمانوں کی ملکیت تھی، جہاں پر مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے بیت المقدس شریف۔ یہ وہی بدبخت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور یہی ہے وہ کہ جو آج بھی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف یہی اوچھے ہتھ کنڈے ظلم زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ہفتے کے دن شکار سے منع کیا تھا، لیکن تم لوگوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ تو یہ کرتے کیا تھے کہ ہفتے کے دن جب شکار آتا تو یہ دریا سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لیتے، اور آگے ان کے ایک تالاب بنایا ہوتا، تو وہ سارا جو شکار تھا وہ نالیوں سے اس تالاب میں جمع ہو جاتا، اور اتوار والے دن یہ اس کو کر کے پکڑ کے کہتے کہ جی ہم نے تو دیکھے ہفتے کو تو نہیں شکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات، اللہ کے احکام کا مذاق بنایا ہے، کل قیامت کے دن ان کا منظر یہ ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ ایک مرتبہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے۔ یہ وہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ قیامت کا منظر، کہ جب یہی لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ان سے جب وہ لوگ پوچھیں گے نا کہ آج تم بتاؤ، تب تو تم کہتے تھے کہ یہ سارے لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں نبیوں پر، یہ سارے جاہل ہیں معاذ اللہ، یہ سارے جو ہے غریب ہیں، ہم ان غریبوں کے ساتھ کیوں ایمان لے کر آئے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن تم یہ سب کچھ دیکھو گے، اور پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم بنی اسرائیل کی روش پر نہ چلنا۔ بنی اسرائیل نے جس طرح اپنے نبی کی نافرمانی کی، اپنے نبی کی تعلیمات کے ساتھ مذاق اڑایا، یہ کتاب اس کے اندر جو یہ واقعات بیان ہوئے ہیں یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے سبق یہ حاصل کرو کہ ان قوموں نے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دنیا میں ہر چیز عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے بجائے اللہ کا شکر کرنے کے اللہ کی نافرمانی کی، اور اسی نافرمانی کے صلے میں اللہ نے ان کو دنیا میں عذاب دیا، اور کل قیامت کے دن بھی یہ حسرت کریں گے کہ یا اللہ ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم تیری اور تیرے رسول کی بات مانیں گے۔ لیکن اللہ فرمائے گا کہ آج کے دن تم کیا کہتے ہیں دنیا میں واپس جانا، یہ تو اس وقت پانی مانگیں گے نا، اللہ فرمائے گا آج کے دن تمہیں پانی تک نہیں ملے گا، تم جب دوزخ کے اندر جاؤ گے تمہیں پانی بھی نہیں ملے گا، تم بات کرتے ہو کہ اب دوبارہ جائیں، اب تو عمل کا وقت ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام انبیاء کی عزت کرنے اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله